ابھی آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن اور بڑا جو کام کرنے والا تھا وہ مکمل کیا گیا۔ تھر کوئلے سے بننے والی 1980 میگا واٹ بجلی شامل کی گئی ہے نیٹ ورک میں، جو کہ اب پاکستان کی تاریخ میں ایک سنگ میل ہے کہ تھر کا کوئلہ اب بین الاقوامی طور پر اس کو ظاہر کر دیا گیا ہے کہ یہ بجلی بنانے کے لیے سود مند ہے، اس سے بجلی بنائی جا سکتی ہے۔ اور اس میں یہ 3 منصوبے تھے: شنگھائی تھر کول 1320 میگا واٹ اور 2 330 میگا واٹ کے منصوبے تھے، جو یہ 3 منصوبے چالو کیے گئے اور 1980 میگا واٹ نئے سسٹم میں ڈالے گئے ہیں۔ یہ بھی مجرمانہ غفلت کا شکار تھے، لیکن الحمدللہ ان کے تمام مسائل دور کر کے یہ سسٹم میں آ گئے ہیں۔ کروٹ ہائیڈرو الیکٹرک پاور پچھلے سال وزیر اعظم نے اس کا افتتاح کر دیا تھا، وہ 720 میگا واٹ سسٹم میں ایڈ کر رہے۔ کراچی 3 کا نیوکلیئر پلانٹ 1100 میگا واٹ سسٹم میں ڈال رہا ہے نئے، اور یہ جو کل حویلی بہادر شاہ میں قائم پلانٹ ہے 1263 میگا واٹ RLNG پر قائم، تو لہذا یہ 5063 میگا واٹ کی بجلی جو ہے یہ ڈالی گئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے الحمدللہ کہ سوائے چند عید الاضحیٰ سے پہلے جو دن تھے ہیٹ ویو کے، اس کے علاوہ اس سال لوڈ شیڈنگ کی صورتحال پورے ملک میں پچھلی گرمیوں کے مقابلے میں بہت بہتر رہی ہے۔ دوسرا جو اس وسیع البنیاد حکومت نے اہم کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس سال میں ہی ایران کے شہر پولان سے جیونی تک گوادر کو 100 میگا واٹ بجلی فراہم کرنے کا ایگریمنٹ بھی دستخط کیا، جس کے لیے وزیر اعظم نے میری ذمہ داری لگائی تھی تہران جانے کی، اور ہم نے نہ صرف اس پہ دستخط کیے بلکہ اسے تعمیر کر کے مکمل کر کے الحمدللہ اس سال کے آغاز میں چلا بھی دیا۔ اور اسی طرح جو تھر سے، جس طرح میں نے کہا کہ ہم نے 2000 میگا واٹ نئی بجلی وہاں سے سسٹم میں ڈالی ہے، اس کو ملک کی ترسیل کے لیے ایک نئی لائن تھر مٹیاری جو ہے اسے بھی بنا کر مکمل کر کے اس سال مئی کے آغاز میں اس کو چلا دیا ہے، اور اب وہ الحمدللہ پوری طرح سسٹم کا حصہ ہے۔ 2-3 اور بڑی اہم ٹرانسمیشن لائنز تھیں جن کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ ایک سکھی کناری میں اس وقت جو پروجیکٹ زیر تعمیر ہے، جو انشاءاللہ اگلے سال سسٹم میں آئے گا، اس کی ٹرانسمیشن لائن کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے، وہ بڑی تیزی سے مکمل ہو رہا ہے، جا کے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اسلام آباد کے قریب روات میں مائرہ جو اسٹیشن ہے جہاں سے وہ ساری بجلی آنی ہے، پن بجلی ہمارے شمال سے، اس کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ لاہور نارتھ کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ تو بڑے اہم یہ منصوبے جو مستقبل کے لیے ضروری تھے، 2 تو مکمل ہوئے، پولان جیونی اور تھر مٹیاری، اور یہ 3 جو ہیں مانسیرا، مائرہ اور لاہور نارتھ، ان کا بھی الحمدللہ جو سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے، اور ٹرانسمیشن کے حوالے سے پاکستان میں سسٹم میں نہ صرف جدیدیت آ رہی ہے بلکہ جہاں کمی تھی وہ دور کر دی۔ تیسرا جو اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ جو گردشی قرضہ ہے، شہباز شریف کی حکومت نے اس کے بھرنے کو روک دیا ہے۔ اور آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ 31 مارچ 2022 کو جب وہ ترقی دشمن اور غریب دشمن حکومت موجود تھی، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا گردشی قرضہ 2467 ارب روپے کا وہ رپورٹ کیا گیا تھا۔ الحمدللہ 15 مہینے بعد 30 جون 2023 کو
یہ گردشی قرضہ 157 ارب روپے کم تھا اور 2310 ارب روپے پہ ہم نے جو مالی سال ہے اس کا اختتام کیا ہے. تو یہ جو گردشی قرضہ بڑھنے کی ہم خبر سنتے تھے، الحمدللہ شہباز شریف کی گورنمنٹ میں ہم نے گردشی قرضے کو کنٹرول کر لیا ہے اور نہ صرف بڑھا نہیں بلکہ 157 ارب روپے کم ہوا ہے، جو کہ پاور سیکٹر کے لیے، پاور سیکٹر کے جو مالی معاملات ہیں ان کے لیے اچھی خبر ہے. اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ چند ہفتے پہلے ایک اور سنگ میل عبور کیا گیا جب C5 جو نیوکلیئر پلانٹ ہے انشاءاللہ 1200 میگا واٹ کا، پاکستان کا سب سے بڑا ہوگا جوہری بجلی گھر، اس کے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کی موجودگی میں چائنا نیوکلیئر سے. تو الحمدللہ جو جوہری بجلی ہے اس کے اوپر بھی پیش رفت کی جا رہی ہے. اب آنے والے دنوں میں جو چیلنج ہے جو ہمیں رہا، اور وہ یہ تھا کہ 2019 کی جو ایک غیر حقیقی پالیسی تھی رینیویبل انرجی کے لیے، اس کی وجہ سے ہمیں نئے شمسی توانائی کے پلانٹ لگانے میں رکاوٹ آئی. ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جو بھی حکومت پاکستان کے عوام منتخب کریں گے چند ماہ بعد، ان کے لیے تمام جو بنیادی کام ہے وہ ہم کر کے جا رہے ہیں تاکہ فوری طور پر جو شمسی توانائی ہے اس کو پوری طرح اس کا فائدہ اٹھایا جائے. یہ شمسی توانائی کے جو پروجیکٹس ہیں انشاءاللہ اسی ہفتے ہم اپنے جو عربین گلف میں ہمارے دوست ممالک ہیں ان کو بھی انویسٹمنٹ کے لیے آفر کر رہے ہیں. یہ اس کا حصہ ہے جو انرجی کا SIFC میں ایک سیکشن ہے. تو لہٰذا وہاں سے بھی ہمیں نہ صرف ریفائنریز میں بلکہ شمسی توانائی میں بھی بڑی سرمایہ کاری کی توقع ہے. تو لہذا یہ سب معاملات 5000 میگا واٹ کی نئی بجلی، جس میں زیادہ جو تعداد ہے وہ پاکستان کے اپنے کوئلے سے بننے والی بجلی ہے الحمدللہ، نئی ٹرانسمیشن لائنز، گردشی قرضے میں ایک نمایاں کمی، نئے جوہری پلانٹ کا جو آغاز کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ جو شمسی توانائی کے لیے تیاری ہے قانونی طور پر وہ مکمل کر لی گئی ہے اور اس میں سرمایہ کاری متوقع ہے. تو یہ لے کر ہم انشاءاللہ اب اس پارلیمان کی جو مدت ختم ہو رہی ہے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس بجلی کے نظام میں مزید بہتری کے لیے، صارفین کی بہتر خدمت کے لیے ہم نے اس دفعہ بہت انتظامات کیے. اور وہ جو عید الاضحیٰ سے پہلے چند دن تھے مشکل کے جب ہیٹ ویو آئی، اس دوران بھی ایک ریکارڈ نمبر پورے ملک میں ٹرانسفارمرز کا، تاروں کا ہم نے ان 5 دنوں میں تبدیل کیے. بجلی کا نظام ایک مستقل محنت مانگتا ہے جو ہم نے کی ہے اور اس میں روزانہ کی بنیاد پر کر رہے ہیں. جی کوشچنز جناب. جی جی جو ڈسکوز ہے وہ مسلسل نقصانات وہ کر رہے ہیں اور کچھ ایسے ڈسکوز ہیں کہ ان کے اپنے ایسٹ سے بھی ان کے نقصانات زیادہ ہوئے. تو اگر آپ وہ صوبوں کو دیں گے تو دوبارہ حکومت کے پاس جائیں گے تو انفیشنسیز بڑھ نہیں جائے گی. اس کے لیے حکومت کیا کرے گی؟ اور لاسٹ میں سر کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے ایک عام صارف اتنا بجلی کی قیمت پہ اتنی کیپیسٹی پیمنٹ ادا کر رہا ہے جتنی بجلی کی قیمت نہیں، تو اس کے لیے حکومت کیا کرے گی؟ تھینک یو. جی بہت شکریہ. جی دیکھیے ایک مخلوط حکومت کی موجودگی میں جس قسم کے سخت انتظامی معاملات کی ضرورت ہے اس میں
मुश्किल थी। अब ये तवक्को है कि जो नई हुकूमत इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम मुंतखब करेंगे, उसमें वो इंतज़ामी अज़म होगा, विल होगी कि वो ये सख्त इक़दामात ले सकें। यहाँ बहुत बड़े इश्यूज़ हैं, बहुत बड़े जो ह्यूमन रिसोर्स के मामलात हैं, उनमें हमें सख्त इक़दाम उठाने होंगे। वो इन 14 महीनों में, क्योंकि फोकस इस बात पर था कि जो 2000 ये सब प्रोजेक्ट्स जो 5000 मेगावाट ऐड हुआ है सिस्टम में, ये वो हैं जो 2013 से 18 तक की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में आगाज़ किया गया था और उसके बाद उनमें रुकावट आ गई। अब हमने वो मुकम्मल कर दी हैं। तो डिस्कोस की जो मैनेजमेंट है वो हमारे सामने एक चैलेंज है और इंशाअल्लाह जो आने वाले एंटरप्राइज का नया कानून है, SOE लॉ जो है 2023 में जो आया है, उससे हमें ये तवक्को है कि जैसे जैसे उस पर अमल दरामद होगा तो फिर हमें डिस्कोस को मैनेज करने में आसानी होगी। जो कैपेसिटी पेमेंट्स का इशू है उस पर बहुत तहकीक और जुस्तजू हुई है, लेकिन हमें इस बात का सामना है चैलेंज का कि गर्मियों में जो तलब है वो 30,000 मेगावाट से ज़ायद की है। इस साल भी वही जो ईद से पहले की हीट वेव थी उसमें बार बार 30,000 मेगावाट की डिमांड पूरे मुल्क से जनरेट हुई। तो हमें अब गर्मियों में 30,000 मेगावाट की तैयारी रखनी है, लेकिन सर्दियों में यही तलब जो है वो घटकर 9,000 मेगावाट रह जाती पूरे मुल्क में। ये जो 21,000 मेगावाट की तलब का फ़र्क है, ये वजह है कैपेसिटी पेमेंट्स की कि मौसम सरमा में हमें आने वाले मौसम गर्मा के लिए प्लांट्स को जारी रखने के लिए ये कैपेसिटी पेमेंट करनी पड़ती है। ये ज़रूर है कि अब जितने भी नए प्लांट्स आएंगे पाकिस्तान में उनमें कैपेसिटी पेमेंट्स नहीं है। वो टेक होगा, अगर इफ वी टेक देन वी पे, अदरवाइज वी डोंट पे। तो लिहाजा वो माजी की एक मीरास ज़रूर है कैपेसिटी पेमेंट, लेकिन ये भी अब सार्फिन के लिए अच्छी खबर है कि जो उनमें से सबसे शुरू के प्लांट्स थे उनके अब तेज़ी से 30 साल मुकम्मल हो रहे हैं। तो लिहाजा उनके जो एग्रीमेंट्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और जब वो एग्रीमेंट्स ख़त्म हो रहे हैं तो उनमें फिर कैपेसिटी पेमेंट्स अगर वो दोबारा रिन्यू भी होते हैं तो कैपेसिटी पेमेंट्स उसका हिस्सा नहीं है। जी सर, मेरे दो सवाल हैं। एक तो आपने डिस्कोस के हवाले से कहा तो है कि उसके जो कानून आया उसके मैनेजमेंट पे काम करें, लेकिन अगर डिस्कोस को आपका जो प्लान था उनको आप निजी तहवील में नहीं देंगे, प्राइवेट नहीं करेंगे, प्रोविंशलाइज करेंगे, तो ये तो फिर क्या आपको नज़र आ रहा है कि सूबों में इंतजामिया का सहारा। इस वक्त इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस बारे में आपको आगाह करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक, बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।